اس مار پیٹ کی مخصوص وجہ کیا تھی کہ اس نوبت پہ یہ میں لین دین والا معاملہ چل رہا ہے نا؟ یہ بتا رہا ہوں جب یہ والا واقعہ ہو جاتا ہے، جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس سے 2 دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے، اچھا 2 دن پہلے، یہ 2 دن پہلے جب درج ایف آئی آر ہوتی ہے اس سے پہلے 2 دن اس پہ بھی بیٹا علی مرتضیٰ اور بھائی خرم بھٹی، ٹھیک ہے، وہ نرگس کو کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، ٹھیک ہے، اب ریکنسائل نہیں کرنا نہ ہونا ہے. لیکن جلتی پہ جو تیل کا کام کیا ہے نا وہ ایک ٹیلی فون نے کیا ہے. اچھا وہ کس کا تھا؟ جس دن یہ مار پیٹ کا واقعہ ہوتا ہے جی، نرگس کے بقول ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ صبح فجر کے وقت گھر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے پوچھا بھائی کہاں رہے ساری رات؟ لا مالا ہم گھر جاتے تو ہماری بیگ مات پوچھتی ہے نا. انہوں نے روٹین میں وہ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں کہیں گیا تھا. یہ کسی شخص نے ان کو مخبری کی تھی کہ یہ خواتین سے تعلقات ہیں ماجد کے. اچھا تو یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز. ہاں وہ انہوں نے کہا جی وہاں گزارتا ہے. تلخی ہوتی ہے، تلخی میں ایک فون آ جاتا ہے. اچھا وہ پوچھ گچھ چل رہی کہ کہاں چل تھے، ایک کیوں فون آئے، کدھر گئے، ماجد لے کے سائڈ پہ ہو گیا، باہر نہیں بیڈ روم سے باہر آیا تھا. یہ بیڈ روم میں جھگڑا ہو رہا ہے، فون وہ باہر سننے آتا ہے ٹیرس پہ فون سنتا ہے. فون سنتے سنتے نا جب 5-7 منٹ گزر جاتے ہیں تو نرگس کے بقول وہ باہر جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ باہر جاتی ہے تو فوری طور پہ ماجد جو ہے، اب یہ بھی دروغ پر گردن راوی ہے، وہ راویہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ایک دم جیب میں ڈال لیا. وہ فون جیب میں ڈالتا ہے تو یہ چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے. وہ جیب سے فون نکال لیتی ہے. اچھا جب وہ فون نکالتی ہے، فون کال چل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے نرگس اور نرگس کے بھائی اور بیٹا علی مرتضیٰ بھی، میری بات بھی ہوئی ہے اس سے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فون مریم علی نامی ایک خاتون کا تھا جو سابق اہلیہ ہے مطلقہ، ڈائیورسی. اچھا ہمارے بہت اچھے اینکر ہیں، بڑے نامور آدمی ہیں، آفتاب اقبال. ان اچھا کی سابق اہلیہ کا فون تھا اور وہ چل رہی تھی کال، اور جو کچھ اس نے کہا نرگس نے وہ سن بھی لیا. تم جلدی بھاگ آتے ہو، نکل جاتے ہو، جو بھی کہہ رہی تھی. وہ کہتے جی کہ وہ فون اس نے دوبارہ چھیننے کی کوشش کی، وہ چھینا جب فون گر بھی گیا. ٹھیک ہے، فون گر گیا، یہ واپس اندر آتی ہے. تو نرگس کو اس بات کا نہیں علم تھا کہ مریم علی نرگس کو اور پہلے علم تھا، ماجد بشیر، شکایتیں کی تھیں، ٹھیک ہے، بلو بیگم نے بھی کی تھی، خرم کہتا ہے میں نے بھی کی تھی، کہ تم نے ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو شعبے چھڑوا دی صرف اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ خاندانی امور 4 دیواری کے اندر رہیں، تو پھر تم باہر کیوں منہ مار رہے ہو؟ اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کئی بار ہوا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے ختم کر دیا. اب وہ مریم کا تردیدی بیان، وضاحتی بیان بھی اس میں آ رہا ہے. خود آفتاب اقبال صاحب نے بھی کہا جی کہ وہ میری سابق اہلیہ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. یہ اچھا الزام نہیں ہے، میں خود کہہ رہا ہوں یہ اچھا الزام نہیں ہے. اس الزام کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، بالکل. اور اگر بلا جواز ہے تو اس کو ان کو مریم کے حوالے سے وضاحت کرنی چاہیے، نرگس کے خاندان کو اور ایون ماجد کو بھی. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ہیں مریم کہ یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. جب میں نے اسے کہا نرگس سے، اور 2 اور رپورٹرز بھی تھے، انہوں نے پوچھا نرگس سے سوال کہ مریم نے تو کہا ہے کہ میرے بھائیوں جیسے، تو مریم نے آگے سے اس نے جواب دیا نرگس نے کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو بہن بھائی کا تعلق کلیئر کر سکتی ہیں. تو کیا اچھا رہے گا کہ ماجد کے اور مریم کے اس موقف پہ میں وہ ویڈیو جاری کر دوں، پبلک کر دوں؟ تو ایک رپورٹر جن کے بہت گہرے پرانے تعلقات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا خدارا اس میں نیا گند نہ اچھالو، اس میں نیا گند نہ ڈالو، اور یہ کوئی ویڈیو اس طرح کے منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد پولیس والے بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ تم نے مریم کا نام ایف آئی آر میں لکھا ہے، اس کا ڈاکومنٹڈ پروف دو. تو وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ویڈیو فراہم کی جائے. اب ایک نیا جو ہے نا وہ معاملہ اس میں سامنے آ گیا کہ پولیس والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو منظر عام پہ آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت غیر مناسب اور ناروا رویہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ماجد کا یہ اپنا موقف بھی درست ہے کہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ جو ہے وہ یہی ہے کہ معاملہ گھر کا گھر کے اندر رہے. اچھا اس میں سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک پوائنٹ جو ابھی مس نہ ہو جائے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ بار بار ریکنسائل ہوتا رہا، اب
آپ کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ کچھ بات کر رہے تھے جب ہم اس سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. واٹ از دیٹ؟ دیکھیں ایک بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا تنازع حل کروا دیا جائے اور آپس میں صلح ہو جائے. اچھا بہت خوش آئند ہے, ٹھیک ہے. پوری قوم اچھی کے لیے بات ہے. خوشخبری ہوگی ان کے چاہنے والوں کو, ان کے دیکھنے والوں کو. لیکن ماضی کے چند واقعات جو ہے نا ان کو مد نظر رکھ کے صلح کرنی چاہیے. فار انسٹنس مثال کے طور پہ, مثال کے جب یہ شوبز سے تعلق کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے نا جی جی, تو اس میں رخنہ اندازیاں, رکاوٹیں, سازشیں, لوگوں کی خواہشات یہ مختلف ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح کے معاملے میں اگر آپ ان لوگوں کو فراموش کر دیں جو لڑائی کے وقت آپ کے ساتھ تھے, جو تھانے کچہری میں آپ کے ساتھ چلے, جنہوں نے ایف آئی آر کے اندراج میں آپ کی ہیلپ کی, آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے باہر نکالا, وہ دیکھیں اب مخاصمت بھی پیشہ ورانہ ہوتی ہے نا. کئی پولیس والے ماجد بشیر کے خلاف ہوں گے, بالکل ایسے, انہوں نے ان کا ساتھ دے دیا ہوگا. بالکل ایسے. اگر آپ ان سے اوور اینڈ ابو صلح کریں گے, کیونکہ میری اطلاع یہ ہے جو لوگ صلح کر اچھا کام کر رہے ہیں, نیک کام ہے, شرع میں حکم ہے بالکل ایسے. کہ دو خاندان جب رقابت کی بنا پہ دور ہو رہے ہوں انہیں قریب لانے کی سعی کی جائے, شرعن حکم ہے, شرعن حکم ہے. بالکل ایسے. اگر ایسی سعی ہونی ہے تو ان ہدایات کو اور ان تحفظات کو مد نظر رکھنا ہے. کیا پہلی بات کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ کے ساتھی کون تھے؟ ٹھیک ہے. کچھ بھڑکانے والے منافقین بھی ہوتے ہیں نا, وہ نہیں, جو ساتھی تھے جنون, ان ساتھیوں کو اس صلح میں شامل کیا جائے, اہمیت دی جائے ان کو. ہر شخص اہمیت چاہتا ہے نا. بالکل ایسے. اگر آپ عمر صاحب اہمیت نہیں دیں گے اس کو صلح کے وقت تو ہوگا آپ سے اس کا ریئیکشن. نہیں, ریئیکشن آئے گا. انائڈ اور چیز ہے, ریئیکشن آئے گا اس کا. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, نادرہ کے قتل میں معاملہ صلح لڑائی جھگڑے کے بعد یہی تھا ڈٹو. وہ کہتے ہیں 6 پلاٹ اور آپ کو کچا ہے کہ کہیں ایسا سنیں سب پوری بات سنیں, جب نتیجہ دوں گا پھر سنیے گا. نادرہ کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ جو شیخ محمد الفاضل تھا, شیخ محمد الفاضل ان کا تعلق دار تھا, عربی جی بالکل تاجر, اس نے جو ہیرے دیے تھے, جواہرات دیے تھے, وہ مجھے دے دو. ان کے خامند نے, ٹھیک ہے, ملک اعجاز نے کہا, انہوں نے کہا نہیں دے رہے. انہوں نے کہا وہ جو پراپرٹیاں آپ کی 3 ہیں وہ بیچ کے مجھے دے دو, گلبرگ والی فلاں یہ وہ نہیں دیے. انہی طرح کے دوست تھے جو اب کروا رہے ہیں نرگس کی صلح, انہی میں سے ایک شخص بھی شامل تھا, 4 اور تھے, 5 لوگوں نے صلح کروائی, صلح ہو گئی. کچھ لوگ کچھ 2 کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, صلح کے 1.5 سے 2 ماہ بعد وہ قتل ہو جاتے ہیں. 1.5 سے 2 ماہ بعد قتل کا الزام مختلف لوگوں پہ لگتا ہے. ان میں ایک ملک اعجاز بھی شامل تفتیش رہا پولیس کے روبرو, بے گناہ ہو گئے لوگ. اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا, اس طرح کے قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص سزا نہیں پایا, کوئی نہیں پایا, ایک بھی کوئی. میں نے مثال نہیں دیکھی جس میں کسی کو سزا ہوئی ہو. راون وار ایک SSP تھے, DIG تک گئے کراچی کے, بطور انسپیکٹر نینا کے قتل میں ملوث تھے. لاہور کے ایک بڑے تاجر رہنما جو 8 مارکیٹوں کے صدر تھے, ان پہ الزام لگا, لیکن کچھ نہیں.